اکتوبر 2025 میں پاک افغان سرحد پر جو صورتحال پیدا ہوئی کافی ڈرامائی تھی۔ گولہ باری، فوجی چوکیوں پر حملے اور پھر دونوں طرف سے ہلاکتوں کی خبریں، اس نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ خطے میں ایک دفعہ پھر خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ تو آج ہم اس پیچیدہ صورتحال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے پاکستان، افغانستان، افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP، اور ہاں پاکستان کے اندر جو دوسرے گروہ سرگرم ہے ان کے درمیان جو یہ الجھے ہوئے گتھم گتا تعلقات ہیں نا، ان کا ایک تفصیلی جائزہ لینا۔ اس جائزے کے لیے ہم مختلف ذرائع دیکھ رہے ہیں، تازہ ترین خبریں ہیں، کچھ گہرائی میں کیے گئے تجزیے ہیں اور کچھ تاریخی پس منظر پر مبنی مواد بھی شامل کیا ہے۔ مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں اور اس کے آپ سمجھے کہ وسیع تر اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس الجھی ہوئی تصویر کو ذرا سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو حالیہ کشیدگی تھی اس کا آغاز ہوا 8 اکتوبر کو، جب TTP نے پاکستانی افواج پر ایک بڑا حملہ کیا۔ جی، اطلاعات کے مطابق اس میں ایک میجر اور لیفٹیننٹ کرنل سمیت 11 اور کچھ جگہ 20 سے بھی زیادہ فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا واقعی۔ بالکل، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد یعنی 9 اکتوبر کو ایک ایسی چیز ہوئی جس نے بہت سے لوگوں کو چونکا دیا۔ جی، افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی وہ بھارت کے ایک غیر معمولی طور پر لمبے 8 روزہ دورے پر چلے گئے۔ ہاں، یہ بات واقعی قابل غور تھی۔ 8 دن کا دورہ اور اس ٹائمنگ پر۔ ٹھیک، اور پھر 10 اکتوبر کو خبریں آنے لگیں کہ پاکستان نے سرحد پار مبینہ طور پر ننگرہار اور کابل کے قریب TTP کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جی، اس پر شروع میں تھوڑی غیر یقینی صورتحال تھی کہ یہ فضائی حملے تھے یا کوئی اور ٹارگیٹڈ کارروائی۔ صحیح، اور یہیں سے معاملہ آپ کہیں کہ اور بھی دلچسپ بلکہ تشویشناک ہو گیا۔ بھارت میں بیٹھے افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کو سخت جواب دیا۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے وہ برطانیہ، روس اور امریکہ کے خلاف افغان تاریخ کا حوالہ دیا اور کہا کہ پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ افغانوں نے ان طاقتور حملہ آوروں کا کیا حشر کیا تھا۔ یعنی دھمکی ایک طرح کی۔ جی بالکل، لیکن یہ تاریخی موازنہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا۔ کیسے؟ دیکھیے، برطانیہ، روس، امریکہ یہ سب افغانستان پر آپ کہیں قبضہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ پاکستان کا جو اعلان کردہ مقصد ہے وہ افغانستان پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی کو روکنا ہے، جس کے لیے پاکستان سمجھتا ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔ جی، یہ ایک بنیادی فرق ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو ان حملوں اور بیانات کے بعد ظاہر ماحول مزید بگڑ گیا۔ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات پھر افغان طالبان کی طرف سے جوابی کارروائی کی اطلاعات آئیں۔ جی ہاں، کہا گیا کہ چترال سے لے کر بلوچستان میں چاغی تک یعنی پوری مغربی سرحد پر پھیلی پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ پر تو قبضے کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ ہاں، یہ دعوے بھی آئے۔ پاکستان کا رد عمل اس پر بہت شدید تھا۔ جی، اطلاعات کے مطابق بھاری جوابی کارروائی ہوئی جس میں کوئی 21 افغان چوکیوں کو نشانہ بنانے کی بات کی گئی، خاص طور پہ اسپن بولڈک میں وہ عصمت اللہ چوکی ہے جو ایک اہم مرکز مانا جاتا ہے۔ جی، اس کا ذکر تھا۔ اور ان چوکیوں پر عارضی قبضہ کر کے انہیں تباہ کرنے اور پھر اس کارروائی کی ڈرون ویڈیوز جاری کرنے کی خبریں بھی آئیں۔ تو ان چند دنوں کے واقعات سے جو اہم نقطہ ابھرتا ہے نا، وہ یہ کہ دونوں فریق وہ فوری اور شدید جوابی کارروائی پر کتنی جلدی مائل ہیں۔ بالکل، جو کسی بھی وقت ایک بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے۔ اور ہلاکتوں کے دعوے بھی اگر آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ پاکستان نے اپنے 23 فوجیوں کی شہادت اور 29 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ 200 طالبان یہ دہشت گرد مارے گئے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے کہا کہ 58 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے اور ان کے صرف 9 جنگجو مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار تو ظاہر ہے تصدیق شدہ نہیں ہوتے۔ جی بالکل، یہ آزاد ذرائع سے تصدیق شدہ نہیں ہیں اور پروپیگنڈا کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کچھ کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔
خبریں ہیں کہ قطر اور سعودی عرب نے فریقین سے جنگ بندی کی اپیل کی ہے. جی، ایسی اطلاعات ہیں کہ پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو حالیہ واقعات ہیں یہ تو جیسے ایک بڑے اور پرانے مسئلے کا آپ کہیں نقطۂ عروج ہے. بالکل. اصل مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ پاکستان کی بنیادی اور دھیرینہ شکایت یہی ہے نا کہ بار بار کہنے کے باوجود افغان طالبان ٹی ٹی پی کی قیادت کو، جیسے ان کے سربراہ نور ولی مسعود ہیں، انہیں افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کیے ہوئے ہیں. اور یہ واقعی ایک عجیب سی صورتحال ہے. دیکھیں، پاکستان نے سالہ سال افغان طالبان کی مدد کی، خاص طور پر جب وہ کابل میں اقتدار میں نہیں تھے. جی. لیکن اب جب وہی افغان طالبان کابل میں حکمران ہیں تو وہ ٹی ٹی پی جیسے گروہ کو پناہ دے رہے ہیں جسے پاکستان اپنا دشمن سمجھتا ہے. بلکہ ٹی ٹی پی کے سربراہ نے تو افغان طالبان کے امیر المومنین ہیبت اللہ آخندزادہ کی باقاعدہ بیعت کا اعلان بھی کر رکھا ہے. اچھا. جی، یہ تعلق اس مسئلے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے. اور اس پناہ گاہ کا اثر زمینی حقائق پر بھی نظر آ رہا ہے. اعداد و شمار کافی تشویشناک ہیں. جی. ذرائع بتاتے ہیں کہ اگست 2021 میں جب سے افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے، پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ڈرامائی اضافہ ہوا ہے. جی. ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2025 میں اب تک 600 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں اور پچھلے 4 سالوں میں ان حملوں میں 2500 سے زیادہ پاکستانی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے. بہت زیادہ. اس سب کے باوجود، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، افغان وزیر خارجہ نے حال ہی میں بھارت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں. تو وہ مان ہی نہیں رہے. جی، یہ انکار جو ہے یہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید الجھا رہا ہے. اچھا، ایسا نہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. 2021-22 میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان بات چیت کا ایک دور چلا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، اور اس میں ثالثی کا کردار افغان طالبان ہی ادا کر رہے تھے. ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے. ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ اقدامات بھی ہوئے تھے، جیسے پاکستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے کئی قیدیوں کی رہائی ہوئی. جی، مجھے یاد ہے. ان میں ایک اہم نام مسلم خان کا تھا، جسے سوات کا قصائی کہا جاتا تھا اور جسے فوجی عدالت سے سزائے موت ہو چکی تھی. اس کی رہائی پر تو پاکستان میں کافی تنقید بھی ہوئی تھی. جی بالکل ہی تھی. مسلم خان اور سوات کا ذکر آیا ہے تو یہ ہمیں ماضی کے ایک تاریک باب کی طرف لے جاتا ہے. جی. سوات میں عسکریت پسندی کی ایک پوری تاریخ ہے. پہلے صوفی محمد اور ان کی تحریک نفاذ شریعت محمدی تھی. ہاں، وہ بنیادی طور پر سوات میں شریعت نافذ کرنے کی ایک مقامی تحریک تھی. جی. پھر ان کے داماد ملا فضل اللہ، جو مولانا ریڈیو کے نام سے بدنام ہوئے، ان کا دور آیا. انہوں نے ایف ایم ریڈیو کو پروپیگینڈے کے لیے استعمال کیا، لڑکیوں کی تعلیم، پولیو مہم، موسیقی، ہر چیز کی مخالفت کی اور وادی میں ایک خوف و ہراس پھیلا دیا تھا. جی، وہ بہت مشکل وقت تھا. اسلام آباد میں جو لال مسجد آپریشن ہوا، اس نے بھی سوات کے حالات پر گہرا اثر ڈالا اور عسکریت پسندی کو مزید ہوا دی. جی، اس کا اثر ہوا. پھر پاکستانی فوج نے آپریشن راہ حق اور راہ راست کیے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور وہ آئی ڈی پی بحران پیدا ہوا. جی، بہت بڑی نقل مکانی ہوئی تھی. 2009 میں ایک امن معاہدہ بھی ہوا تھا جسے نظام عدل ریگولیشن کہتے ہیں، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوا. ہاں، وہ نہیں چل سکا. یہاں ایک اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے. جی. جب اگست 2022 میں ٹی ٹی پی نے دوبارہ مسلح طور پر سوات میں آپ کہیں قدم جمانے کی کوشش کی تو وہاں کے مقامی لوگوں نے شدید احتجاج کیا. سڑکوں پر نکل آئے وہ لوگ. اچھا. جی، انہوں نے واضح پیغام دیا کہ وہ ماضی کی واپسی نہیں چاہتے. یہ بہت اہم بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لیے اب وہاں وہ مقامی حمایت موجود نہیں جو شاید پہلے کبھی تھی. عوام نے رد کر دیا. بالکل. خیر، وہ 2021-22 والے مذاکرات بھی بالآخر ناکام ہو گیا اور سیز فائر ٹوٹ گیا. جی. اپریل 2022 میں پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر مبینہ فضائی حملوں کی خبریں آئیں، جس کے بعد مئی جون 2022 میں پھر سے سیز فائر ہوا. ہاں، یہ آن آف چلتا رہا. ٹی ٹی پی کے مطالبات کیا تھے ان مذاکرات میں؟ اطلاعات کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ ان کے جنگجو ہتھیاروں سمیت واپس آ سکیں. فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام، جو ایک بڑا انتظامی اور سیاسی قدم تھا، اسے واپس لیا جائے اور مالاکنڈ ڈویژن میں ان کی مرضی کی شریعت نافذ ہو. یہ تو بہت بڑے مطالبات تھے.
جی، کافی بڑے مطالبات تھے اور ان مذاکرات کی خفیہ نوعیت پر بھی سوالات اٹھے تھے۔ ہاں، مجھے یاد ہے اس وقت کے وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جی بالکل۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ افغان طالبان آخر یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ وہ اب کابل میں اپنا اقتدار مستحکم کر چکے ہیں اور امریکی انخلا کے بعد خطے کی سیاست کو اور پاکستان کے کردار کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارت کی طرف؟ جی، اس کی وجوہات معاشی بھی ہو سکتی ہیں، سفارتی بھی، یا شاید یہ خطے میں پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی ایک بڑی گیم کا حصہ ہو۔ یہ تو کافی تشویشناک بات ہے، اور اس پوری کہانی میں ایک مستقل عنصر وہ ڈیورنڈ لائن کا تنازع بھی ہے نا؟ جی، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ یہ وہ سرحدی لکیر ہے جو 1893 میں برطانوی ہند اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے درمیان طے پائی تھی۔ لیکن افغانستان نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ جی، کبھی بھی دل سے یا باضابطہ طور پر مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا۔ بعد میں امیر امان اللہ خان نے 1919 میں اسی سرحد پر حملہ بھی کیا۔ آج بھی افغان حکام بشمول حالیہ بیانات میں وزیر خارجہ کے ایسے اشارے دیتے ہیں جو اس سرحد کو متنازع سمجھتے ہیں یا اس پر دوبارہ بات چیت چاہتے ہیں۔ تو یہ سرحدی تنازع آج بھی دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ بالکل، ایک بنیادی وجہ۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو اس کی اپنی افغان پالیسی میں بھی تسلسل کا فقدان رہا ہے۔ اچھا؟ جی، کبھی مکمل عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی گئی، پھر سوویت یونین کے حملے کے بعد شدید مداخلت کی گئی، پھر طالبان کے پہلے دور حکومت کی حمایت کی گئی۔ 9/11 کے بعد پالیسی مکمل طور پر تبدیل ہوئی اور امریکہ کا ساتھ دیا گیا، اور پھر پچھلے کچھ سالوں میں دوبارہ مفاہمت اور مذاکرات کی کوششیں کی گئیں۔ مطلب پالیسی بدلتی رہی ہے۔ جی، یہ اتار چڑھاؤ بھی شاید موجودہ صورتحال کی پیچیدگی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ طالبان اور ان کے حامی اکثر افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہہ کر فخر کرتے ہیں۔ جی، یہ بیانیہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہی تاثر دینا ہے کہ افغانستان کو کبھی کوئی بیرونی طاقت فتح نہیں کر سکی۔ لیکن اگر تاریخ کو آپ کہیں غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو یہ تصویر اتنی سادہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی اینگلو افغان جنگ، اس میں کابل سے پسپا ہوتی برطانوی فوجی اور سویلین قافلے کی اکثریت ماری گئی تھی، جو ایک بڑی افغان کامیابی تھی۔ جی، وہ ڈاکٹر برائیڈن والی کہانی؟ بالکل، لیکن اس کے فوراً بعد برطانیہ نے آرمی آف ریٹریبیوشن یعنی انتقامی فوج بھیجی جس نے کابل میں تباہی مچائی۔ اچھا۔ اسی طرح 19ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ان کے مشہور سکھ جنرل ہری سنگھ نلوا نے افغانوں کو کئی اہم جنگوں میں شکست دی۔ نوشہرہ کی جنگ، جمرود کی لڑائی۔ پھر سوویت یونین کا افغانستان سے نکلنا بھی صرف افغان مزاحمت کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس میں امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کی بھاری مالی اور فوجی امداد کا فیصلہ کن کردار تھا۔ جی، یہ بات اہم ہے۔ اور امریکہ کا حالیہ انخلا بھی وہ فوجی شکست نہیں تھی بلکہ ایک تصویراتی فیصلہ تھا۔ امریکہ افغانستان میں اپنے بنیادی مقاصد جیسے القاعدہ کو کمزور کرنا وہ حاصل کرنے کے بعد وہاں سے نکلا۔ تو مطلب یہ ناقابل شکست والا بیانیہ اتنا درست نہیں؟ دیکھیں، تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ کوئی قوم ہمیشہ ناقابل شکست نہیں رہتی۔ ہر قوم فتوحات بھی دیکھتی ہے اور شکستیں بھی۔ اصل امتحان جنگیں جیتنے سے زیادہ ایک مستحکم، پرامن اور خوشحال ریاست اور معاشرہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم تاریخ میں مزید پیچھے جائیں تو محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی جیسی شخصیات جنہیں بعض اوقات قومی ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جی، ان کی بنیادی وجہ شہرت بھی تو ہندوستان پر حملے اور وہاں سے دولت لوٹ کر لانا تھی، ہے نا؟ جی، ان کی شہرت اسی وجہ سے تھی۔ افغانستان میں کوئی پائیدار ریاستی یا معاشی نظام قائم کرنا ان کا بنیادی فوکس نہیں تھا۔ پنجاب کی وہ پرانی کہاوت ہے نا، کھادا پیتا لائدہ باقی احمد شاہدہ۔ بالکل، وہ اسی دور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان صدیوں سے ایک مستحکم، خود کفیل ریاست کے طور پر خود کو منظم کرنے اور اپنی معیشت کو ترقی دینے میں جد و جہد کرتا رہا ہے۔
مختلف ادوار میں یہ بیرونی طاقتوں یونانی، ایرانی، مغل، منگول، برطانوی، روسی، امریکی کے زیر اثر یا میدان جنگ بنا رہا۔ اصل کامیابی جنگی تاریخ پر فخر کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جو اپنے عوام کو امن، انصاف اور خوشحالی دے سکے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور یہ بات صرف افغانستان پر نہیں بلکہ پاکستان سمیت خطے کے تمام ممالک پر صادق آتی ہے۔ تو جہاں ایک طرف یہ تاریخی بیانیے اور بیرونی عوامل ہیں جو صورتحال پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہیں پاکستان کو اپنے اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے جو اس کی پالیسیوں اور استحکام پر اثر ڈالتے ہیں۔ جی، اندرونی مسائل بھی ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا مارچ تھا۔ جی، وہ بھی ایک اہم پیش رفت تھی۔ انہوں نے فلسطین کے سینسٹیو مسئلے کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، جس پر حکومت نے پھر کریک ڈاؤن کیا۔ جی، اس دوران ایک دلچسپ پہلو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس TLP کی حمایت میں پوسٹیں کر رہے تھے۔ ہاں، یہ بات بھی رپورٹ ہوئی تھی۔ یہ شاید علاقائی سطح پر چلنے والی پراکسی سیاست کی ایک اور جھلک ہو سکتا ہے۔ TLP کو محض ایک چھوٹا گروہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے انتخابات میں انہوں نے تقریباً 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے اور ملک کی چوتھی بڑی جماعت بن کر ابھرے۔ 30 لاکھ ووٹ، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، اگرچہ وہ قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں نہیں جیت سکے، لیکن یہ ووٹ بینک مذہبی دائیں بازو کی ایک قابل ذکر عوامی حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہیں پر پھر وہ خدشات سامنے آتے ہیں جن کا ذکر کچھ تجزیہ کار کرتے ہیں۔ جی، یاد رکھنے والے گروہ کبھی اقتدار میں آ جائیں تو اس کے پاکستان کے معاشرتی ڈھانچے، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق، تعلیم، آزادی اظہار اور مجموعی طور پر بین الاقوامی ساخت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ خدشات بالکل موجود ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کی وہ جو رکی ہوئی جدیدیت ہے، سٹالڈ ماڈرنائزیشن، یعنی جدیدیت کی طرف وہ سفر جو مکمل نہیں ہو پایا، اس کو مزید پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ تو اگر ہم آج کے گفتگو کا خلاصہ کریں تو پاک افغان سرحد پر جو کشیدگی اور عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں وہ کئی پیچیدہ عوامل کا نتیجہ ہے۔ جی، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ ان میں افغانستان میں TTP کی محفوظ پناہ گاہوں کا مسئلہ سر فہرست ہے، پھر ڈیورن لائن جیسے حل طلب تاریخی تنازعات ہیں، سلطنتوں کا قبرستان جیسے وہ جذباتی تاریخی بیانیے ہیں، علاقائی سیاست کی بدلتی کروٹیں ہیں جیسے افغان طالبان اور بھارت کے تعلقات کا معاملہ، اور ساتھ ہی خود پاکستان کے اندر TLP جیسے گروہوں سے پیدا ہونے والے اندرونی چیلنجز بھی ہیں۔ بالکل، یہ سب مل کر ایک بہت ہی آپ کہیں الجھی ہوئی صورتحال بنا رہے ہیں۔ جی، واقعی بہت پیچیدہ منظرنامہ ہے، اور یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بنیادی سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ماضی کے آزمودہ طریقے، کبھی فوجی طاقت کا استعمال، کبھی خفیہ مذاکرات، کبھی پالیسی میں اچانک تبدیلی، یہ طویل مدتی امن و استحکام لانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گہری بے اعتمادی اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے قومی مفادات کے ماحول میں خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے آخر کن نئی حکمت عملیوں، کن نئے طریقوں اور کس نئی سوچ کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ یا شاید یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی اور سماجی حالات، مثلاً TLP جیسی قوتوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، یہ مستقبل میں افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات اور سیکیورٹی چیلنجز کو کس طرح متاثر یا مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک غور طلب پہلو ہے۔